نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ایک اور نشست میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے میاں بیوی کے تعلق کو قرآن پاک کی اس آیت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم ایک ایک نقطے کو لے کر جو ہے اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو لباس جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلق کو تشبیہ دی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لباس کے ذریعے سے جو ہے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی جو لباس ہوتا ہے وہ آپ کو سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے، گرم سے بھی بچاتا ہے، سرد سے بھی بچاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ سردی گرمی کے اندر ایک جیسے کپڑے نہیں پہنتے، ایک جیسا لباس نہیں پہنتے۔ گرمی کا لباس جو ہے وہ گرمی جیسا ہوتا ہے، سردی کا لباس، ٹھنڈ کا لباس اور ہوتا ہے، کیونکہ لباس کا مقصد جو ہے حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ سردی کے اندر جو ہے گرمیوں والے کپڑے پہنیں یا گرمی کے اندر سردیوں والے کپڑے پہنیں تو اس سے جو حفاظت کا عنصر ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اس سے مقصد جو ہے حفاظت کا پورا نہیں ہوتا۔ تو میاں بیوی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عصمت کی، عزت کی۔ یعنی کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو مرد کے پیچھے اپنے اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بستر کی حفاظت کرے، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ تو دیکھیں، عورت جو ہے وہ مرد کی عزت و ناموس کی حفاظت کر رہی ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہے۔ تو ایک شریف عورت، ایک عزت دار عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے نام پر اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کے گھر کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اس کے مال و اسباب کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، خود اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو جس طرح سے لباس جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر بیوی کے اینگل سے دیکھیں تو بیوی جو ہے شوہر کی عزت ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر کے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر اس کی بیوی کی عصمت جو ہے وہ اور عزت محفوظ ہوگی، اس سے شوہر کی جو ہے نیک نامی ہوگی۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ کہیں پر جو ہے اس کی بیوی کے اوپر کوئی بات ہو، کوئی حرف آئے، تو یہ شوہر ہے جو سب سے پہلے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہے اپنی بیوی سے آگے ہوتا ہے، اور لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کی سوچوں سے، لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کے ارادوں سے جو ہے اپنی بیوی کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو وہ مرد مرد نہیں، وہ شوہر شوہر نہیں جو اپنی بیوی کی عزت اور ناموس کی حفاظت نہ کر سکے۔ اور دوسری جو ہے ایک اور اس کے اندر اینگل ہے کہ حفاظت و صیانت کے اندر کہ نسل انسانی کو بڑھانا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو یعنی کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اپنی جو خواہشات ہیں ہم نے ان کو پورا کرنا ہے، جسمانی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو میاں بیوی کے تعلق کے ذریعے سے جو پورا کرنا ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو انسانی جذبات ہیں وہ جائز طریقے سے پورے ہوں، نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے نسل انسانی کی بقا ہو، نسل انسانی آگے بڑھے اور نسل انسانی کی تعداد کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو۔ اس چیز کو جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ النحل کی آیت نمبر 72 کے اندر بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ، کہ اللہ نے فرمایا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، یعنی تمہاری اپنی جنس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں بنائی۔ تو ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، تو ہماری بیویاں بھی بشر ہیں، انسان ہیں، کوئی جنی یا کوئی فرشتہ جو ہے ہماری بیوی نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم گوشت پوش کے انسان ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیویوں کو ہمارے جیسا بنایا، کیونکہ انسیت جو ہے وہیں پر قائم ہو سکتی ہے جہاں پر ہم جنس ہوں، یعنی دونوں ایک ہی جنس سے، ایک ہی نوع سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جو ہے پیدا فرمایا،
اب آپ دیکھیں کہ پسلی جو ہے وہ انسان کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے. یہاں سے ایک ہمیں جو ہے میسج یہ بھی ملتا ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اس بات میں جو ہے ایک سبق ہے جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور گھٹیا سمجھتے ہیں، دوسرے درجے کی تیسرے درجے کی شہری سمجھتے ہیں اور ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، ان کو عزت اور مقام و مرتبہ نہیں دیتے. ان کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہے، عورت پاؤں سے نہیں پیدا ہوئی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. تو پسلی کہاں ہوتی ہے؟ یہ بالکل یہاں پر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو، بیوی کو جو ہے اپنے نزدیک رکھنا چاہیے، اپنے جو ہے سینے کے ساتھ، اور اپنے جو ہے یعنی کہ اس کو اعلیٰ مقام، یہ اعلیٰ ہے نا، جسم کا اعلیٰ حصہ ہے، اسفل نہیں ہے، تو اس کو اعلیٰ مقام دینا چاہیے، اونچا مقام دینا چاہیے، اس کو عزت کے درجے پر جو ہے بٹھانا چاہیے. ان لوگوں کے لیے جو عورت کو کم تر سمجھتے ہیں، یہ ایک اس کے اندر میسج ہے. عورت کسی بھی طریقے سے کم تر نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے ایک انسان ہے جس طرح سے مرد انسان ہے. دونوں کے انسان ہونے میں اور اللہ کی مخلوق ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. باقی ذمہ داریوں کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پر ڈالی ہے، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ کر دی ہے، جس سے یعنی کہ نسلوں کی یعنی کہ تربیت کرنا اور ان کی جو پرورش کرنا، ان کی نشوونما کرنا، ان کو اچھا انسان بنانا. اور پہلی جو درسگاہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے فرمایا کہ وہ حدیث مبارکہ میں کہ وہ ماں کی گود ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم جنس بیویاں بنائیں، اور پھر فرمایا کہ اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے. تو یہاں سے پتہ لگا کہ شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نسل انسانی آگے بڑھے اور انسانی نسل کی حفاظت ہو. اگر دیکھیں نا، سب جو ہے اگر آگے نسل بڑھانے سے رک جائیں اور بچے جو ہے ہونا بند ہو جائیں اور سب جو ہے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے بھاگنا شروع کر دیں، تو پھر نسل انسانی جو ہے کس طرح سے بڑھے گی؟ یعنی کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں لوگ جو ہے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جس طرح بعض ملکوں میں یہ پابندی لگا دی ہے کہ ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، دو سے زیادہ نہیں کر سکتے. آج وہ خود پریشان ہوئے ہیں، اور اب وہ جو ہے انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے اولاد پیدا کریں تاکہ جو ہے پاپولیشن کے اندر اضافہ ہو. کہ یعنی کہ بوڑھے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے وہ سوسائٹی کے اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور معاشرے کے اندر ایک ڈس بیلنس جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ اللہ رب العزت نے شادی کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کا جو ہے ایک مقصد کیا ہے کہ انسانی جو خواہشات ہیں وہ جائز طریقے سے پوری ہوں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے نسل انسانی کی ترویج ہو، وہ آگے بڑھے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ جو ہے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اب ڈیفینیٹلی شادی سے پہلے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ عورت جو ہے یہ زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے خاندان کی جو ہے عورتوں سے پتہ لگتا ہے، اس کی والدہ سے، اس کی بہن سے، اس کی جو ہے خاندان کی اور جو دوسری عورتیں ہیں ان سے جو ہے اس بات کا جو پتہ لگتا ہے. تو جو یہ شادی ہے یہ بنیادی طور پر انسان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا ایک بہت بڑا جو ہے آلہ ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. کہ نوجوانوں جس کے اندر جو ہے شادی کی صلاحیت ہو، جسمانی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، اکنومیکلی بھی، جو شادی کو افورڈ کر سکتا ہو، فلیتزوج، تو اس کو ضرور جو ہے شادی کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے. آنکھیں بہکنے سے، بھٹکنے سے بچ جاتی ہیں، بے شرمی اور بے حیائی سے جو ہے بچ جاتی ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور اس سے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. شادی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے سے تعبیر فرمایا. جس طرح ایک کیسل ہوتا ہے، ایک فورٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، تو یہ جو شادی ہے یہ بھی ایک فورٹ کی طرح ہے. جب میاں بیوی شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو ان کی جو عزت ہے، عصمت ہے، ان کی شرمگاہ ہے، ان سب چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت ہو جاتی ہے. اس لیے شادی کے ٹول کو استعمال کرنا چاہیے اور جائز اور حلال طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی چاہیے، تاکہ اللہ بھی راضی رہے
اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں، اور دین کے احکامات پر بھی ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تعلقات کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔